ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ تو سہولیات بھی اتنی کہ کبھی اتنی نہیں تھی، اور اس پر دیکھو کہ شکوے بھی اتنے۔ اچھا، بیماریاں بھی وہ ہیں جن کا تعلق کم کھانے سے نہیں ہے، زیادہ کھانے سے۔ اب بتائیں، معدے کا السر کم کھانے سے تو نہیں نہ ہوتا، زیادہ کھانے سے۔ بلڈ پریشر زیادہ نمک کھانے سے، ہائی کولیسٹرول زیادہ چربی کھانے سے۔ تو بیماریاں بھی شوگر زیادہ میٹھا کھانے سے۔ تو بیماریاں بھی وہ ہیں جو زیادہ کھانے سے تعلق رکھتی ہیں، اور شکوے بھی اللہ تعالیٰ کے آج سب سے زیادہ ہیں۔ بنیادی وجہ کہ یہ پریشانیاں ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس رزق کم ہوتا تھا، مگر ان کے دلوں میں سکون تھا، زندگیوں کے اندر عبادت تھی، اللہ کی نعمتوں کا شکر تھا۔ آج رزق ہے، برکت نہیں ہے۔ جس کے دیکھو فکر لگی ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا تو یہ حال تھا کہ ایک صحابی یورینیشن کے لیے ذرا ویرانے کی طرف گئے، تو جب وہ بیٹھے تھے اپنی قضائے حاجت کے لیے، تو انہوں نے ایک چوہے کو دیکھا کہ وہ سوراخ میں سے باہر نکلا۔ جو چوہے کا سوراخ ہوتا ہے اسے بل کہتے ہیں۔ اس میں سے نکلا اور اس نے 1 دینار تھا وہ باہر پھینک دیا، پھر دوسرا دینار، پھر تیسرا، بل سے نکال کے لاتا تھا اور باہر ڈال جاتا تھا، پھر وہ بل میں گھس گیا۔ یہ صحابی جب فارغ ہو گئے، اٹھنے لگے، تو انہوں نے وہ چند درہم دینار جو بھی تھے وہ اٹھا لیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بہت خوبصورت عادت تھی کہ وہ ہر بات کو نبی علیہ السلام سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اب بتائیے کہ یہ پیسے میرے لیے استعمال کرنا جائز ہیں یا نہیں ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے غیبی طور پر رزق کا انتظام کر دیا، تم اس کے استعمال کرو۔ اب فرق زندگیوں کا دیکھیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بلوں سے رزق ملتا تھا، اور ہماری زندگی ایسی ہے جو سارا مہینہ کماتے ہیں، اینڈ کے اوپر وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ پانی کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ فلاں چیز کا بل، وہ بل کو دیکھ کے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں میں داخل ہو جائیں۔ بہت لڑکپن کی بات ہے، ہمیں ایک مرتبہ ایک ولیمہ کی دعوت میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ بڑا شہر تھا، وہ کسی بڑے ہوٹل میں لے گئے، تو مجھے بھی اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ جانے کا موقع مل گیا۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹریز کے اندر کھانا لگا ہوا ہے، اور ہر ٹرے کے نیچے چھوٹی سی بتی جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے ہلکی ہلکی۔ تو میرے لیے عجیب سی بات تھی، ہم نے پہلے یہ سلسلہ نہیں دیکھا تھا گھروں میں۔ تو جو سرو کر رہا تھا، میں نے اسے یہ کویسچن پوچھا کہ انکل، یہ آپ نے ہر ٹرے کے نیچے آگ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا بھائی کھانا کھانے میں 1-2 گھنٹے لگ سکتے ہیں مجمع کو، تو ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے تاکہ اتنی دیر یہ کھانا مستقل گرم رہے، وارم رہے۔ وہ تو بچپن کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ آج جب یہ عاجز گناہ کے بارے میں سوچتا ہے نا، تو بالکل وہی مثال سامنے آتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک آگ، ایک بتی جلا دیتے ہیں، وہ وارم ہی رہتا ہے بیچارہ۔ کبھی ادھر سے ٹینشن، کبھی ادھر سے پریشانی، کبھی ادھر کی پریشانی، اللہ تعالیٰ بھی اس کو سکون نہیں لینے دیتے۔ جب تک گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، یہ آگ جلتی رہے گی
اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی رہے گی. چنانچہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا. مکافات عمل سے کیا مراد؟ ہم بچھو کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے؟ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈنک لگائے گا، اس لیے دور ہٹتے ہیں. سانپ کو کیوں ہاتھ میں نہیں پکڑتے؟ یقین ہوتا ہے یہ ڈسے گا، موت آ جائے گی. بجلی کی تار کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ بھئی جھٹکا لگے گا، انسان مر جائے گا. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ایکشن کا ایک ری ایکشن ہونا ہے تو پھر ہم محتاط رہتے ہیں. اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بجلی کو خود ہاتھ لگا کے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا. بس صرف کسی کو بات سنی، مثال سنی اور عبرت پکڑ لی کہ مجھے نہیں ہاتھ لگانا. کتنوں نے بچھو کو ہاتھ لگایا؟ کوئی بھی نہیں لگاتا. سانپ کا نام لو تو ڈرنے لگ جاتے ہیں. بتائیں کہ جی یہ 100 یہ گلاب جامن ہے، صرف ایک کے اندر زہر ہے، کھا لیجئے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. کیوں؟ ڈر ہے. تو جب ہمیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے پھر ہم ہاتھ نہیں لگاتے. یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال ہوتے ہیں، وہاں کیمرہ سسٹم لگا ہوتا ہے. اب خریدنے والے جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے. شاپ پکنگ کوئی نہیں کرتا، کوئی چوری نہیں کرتا. تو جب ہمیں یقین ہے نقصان ہوگا ہم وہ کام نہیں کرتے. جب یقین ہے کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا ہم وہ کام نہیں کرتے. جب یہ یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب یقین ذہن سے نکل جاتا ہے کہ گناہ کا وبال آئے گا، پھر ہم بے دڑ ہو کر کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. اب سوچئے، حدیث مبارکہ ہے تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے. حدیث مبارکہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر. چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے، یا بیوی چکائے گی، یا بہن چکائے گی، یا بیٹی چکائے گی. علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دوسروں کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کی طرف دوسروں کی نظریں نہیں اٹھ سکتی. یہ اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے. اب اگر یہ مکافات عمل کا یقین دل میں ہو تو پھر بندہ اللہ سے ڈرے گا. یہ یقین کمزور ہو گیا، احساس نہیں ہوتا کہ اس ایکشن کا ریئیکشن ہو کے رہنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ذرہ کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا بھی بدلہ دیں گے. ذرہ کے برابر گناہ کا کام ہوگا اس کا بھی ہم بدلہ دے کے رہیں گے. تو جہاں ایکوریسی لیول اتنا ہے کہ ذرہ جیسی نیکی بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکتی، ہم گناہ کر کے کیسے اس کے وبال سے بچ سکتے ہیں؟ اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تھا. اسی لیے اندھیری رات ہے، قدرتاً ایک عورت، اس کے ہاتھ پر کسی مرد کا ہاتھ پڑا اس کے جسم پر، تو جب مرد نے اندھیری رات میں عورت کے جسم پر ہاتھ رکھا تو وہ عورت فوراً بولی، ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ اجالے میں دیکھا کرتا ہے. یقین بنا تھا.
کیا ایمان کا لیول ہے؟ اندھیرا ہے، کوئی قریب نہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، عورت فوراً جواب دیتی ہے، ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ اجالے میں دیکھتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل کا یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا وبال لوٹ کے آنا ہے۔ نیکی کریں گے تو رحمتیں برسیں گی، اگر گناہ کریں گے تو لعنتیں برسیں گی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر گناہ کا رد عمل ہوتا ہے مگر 3 انداز سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ نکیر کا کیا مطلب؟ نقد سزا۔ بندے نے گناہ کیا، نقد سزا مل گئی۔ ایسا ہی ہے کہ غلطی کی، ایک تھپڑ پڑ گیا تو بندہ ذرا بچتا ہے، پھر اس کو نکیر کہتے ہیں۔ فوراً اس کا اثر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ ایک زمیندار کا واقعہ سنیے کہ جس کی اتنی زمینیں تھیں کہ اس کی زمین میں کئی ریلوے اسٹیشن بنے ہوئے تھے۔ ریل چلتی تھی، ایک اسٹیشن پہ آتی تھی، پھر دوسرے ریلوے اسٹیشن پہ، پھر تیسرے پہ، اور یہ سب ریلوے اسٹیشن اس کی اپنی زمین میں تھے۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے چوک میں کھڑا گفتگو کر رہا ہے تو دوست نے کہا کہ آج کل بس تنگی ہے مال کی اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو اس نے تکبر سے ایک بات کی کہ یار تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہاں پہ، اور میری یہ حالت ہے کہ میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ۔ تکبر، عجب۔ اور میری تو 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ جب اس نے یہ تکبر کے الفاظ بولے، اللہ نے اس کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ ہوا کیا؟ اب بزنس پہ نقصان سے نقصان، نقصان پہ نقصان، پیسے جانے شروع ہو گئے۔ 7 بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر یہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، 17-18 سال اس کی عمر تھی لڑکے کی۔ ساری دولت، ساری زمین اس کے وراثت میں آ گئی۔ اب جب مال بھی ہو اور جوانی بھی ہو تو پھر اس قسم کے لوگ بھی قریب ہو جاتے ہیں جو شراب اور شباب والے ہوں۔ چنانچہ اس کو انہوں نے برے رستے پہ ڈال دیا۔ اب یہ کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے۔ کسی نے اس کو اور بڑے شہر میں پہنچا دیا، پینے پلانے کی بھی عادت ڈال دی۔ اب بینک کا جتنا پیسہ تھا وہ لٹنے لگ گیا۔ کسی نے اسے کہا یہاں کیا دیکھو گے، ذرا باہر نکل کے دنیا دیکھو۔ تو اس نے اس کو کسی باہر کے ملک کا راستہ دکھا دیا کہ وہاں کے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں جا کے یہ پیسے لٹانے لگ گیا۔ 1-2 سال کی بات ہے، سب بینک اکاؤنٹ زیرو، اور بیماریوں کا بھی مریض ہو گیا۔ جب روز عیاشی کرنی ہے اور متعدد بار کرنی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیماریاں۔ نوجوان بچہ ہے مگر بیمار۔ اب زمینیں بچ گئیں، یہ کیا کرتا؟ زمین کا ٹکڑا بیچتا، جو پیسے ملتے پھر باہر کا ٹرپ لگاتا، پھر آ کے زمین کا اگلا ٹکڑا بیچتا۔ کچھ چند سالوں کے بعد ایک ایسا وقت بھی آیا، اس کی ساری زمینیں بک گئیں، ایک مکان رہ گیا تھا۔ پھر یہ اپنے نشے سے نہیں رہ سکتا تھا، پیسے کی ضرورت تھی۔ ایک وقت آیا، اس نے اپنا ذاتی مکان بھی بیچ دیا۔ مال بھی ختم، جائیداد بھی ختم، ذاتی مکان بھی بک گیا، اب رہنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ چنانچہ ایک وہ وقت بھی آیا جس شہر کے چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا، میری 40 نسلوں کو بھی پرواہ نہیں، اسی چوک میں کھڑا ہو کر اس کا بیٹا لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا۔
اللہ نے دکھا دیا میں دینا جانتا ہوں، میں لینا بھی جانتا ہوں، تمہارا بیٹا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگا کرے گا۔ اس کو نکیر کہتے ہیں، نقد سزا۔ یہ سزا کی پہلی قسم ہے۔ ایک ہوتا ہے تاخیر، کہ نقد سزا تو نہیں ملتی مگر مہلت مل جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر کچھ وقت کے بعد پھر سزا ملتی ہے۔ تلبیس ابلیس میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، اس نے شہوت کی نظر کسی غیر پر ڈالی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید اس کے سینے سے نکال دیا گیا، بھول گیا قرآن پاک۔ یہ تاخیر ہوتی ہے کہ سزا تو ملتی ہے مگر ڈیلے ٹائم کے ساتھ ملتی ہے، چند دن لگیں، چند مہینے لگیں، چند سال لگیں، مگر سزا ملتی ہے۔ اس کو تاخیر کہتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کرتے تھے، وہ پاگل تھی، بچے اس کو تنگ کرتے تھے، کنکر مارتے تھے، تو مجھے میری امی کہتی تھی بیٹا اس کو کبھی نہ تنگ کرنا، کبھی کنکر نہ مارنا۔ تو میں ہمیشہ کھڑے ہو کے، چھوٹا بچہ تھا، اس کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کیوں ایسے پاگل سی ہے، دیوانی سی ہے۔ جب بڑے ہوئے تو پھر والدہ نے اس کا قصہ سنایا، کہنے لگی کہ یہ ہمارے محلے کی ایک اچھے گھرانے کی خاتون تھی، جوان العمر تھی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا بھی بڑا خوبصورت، گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ اب بچہ اپنی ماں سے بہت اٹیچڈ تھا، کچھ بچے ہوتے ہیں نا گود کا چسکا ہوتا ہے کہ ہر وقت ماں ہی گود میں اٹھائے رکھے، وہ بھی اسی قسم کا بچہ تھا۔ اس عورت نے کوئی کام سمیٹنا تھا تو یہ اس بچے کو فیڈر دے کے لٹا کر گئی کہ تم اب جو ہے نا لیٹ جانا، اب باہر مت آنا، مجھے کام سمیٹنا ہے۔ اور بچہ فیڈر پھینکے پھر باہر، وہ تو معصوم بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ تو ماں اس کو پھر لے کے آئی اور کہا کہ تم مجھے بہت تنگ کر رہے ہو، اب بالکل میرے پیچھے مت آنا۔ بچہ پھر آ گیا۔ اب اس کو غصہ آ گیا اور غصہ کنٹرول نہ ہوا تو یہ بچے پہ برسنے لگی، اس کو بہت سخت سست کہا، میں تجھے سلا کے آئی تھی، کیوں میرے پیچھے آ گیا، تنگ کرتا ہے مجھے، سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے نا کہ تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی۔ مگر اللہ نے اس وقت اس کے بیٹے کو موت نہیں دی، دعا قبول کر لی کہ یہ بد دعا تمہاری زبان سے نکلی نا بیٹے کے بارے میں، غصے میں آ کے، اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، ابھی اس کو موت نہیں دیتے۔ اب وہ بچہ بڑا ہوا، لکھا پڑھا، وہ اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ بچہ، وہ کالج میں اسکالرشپ پانے والا بچہ۔ جب وہ فائنل ماسٹر ڈگری کر کے آیا تو اس نے بزنس شروع کیا، اتنا اچھا بزنس چلا اس کا کہ پورے شہر کے لوگ اس بچے کی مثالیں دیتے تھے کہ دیکھو اتنے اچھے اخلاق والا، تحمل مزاجی والا، خوش مزاج، اچھے بچہ، اتنا اچھا اس کا بزنس ہے۔ لوگ اس کی شکل دیکھتے تھے، تمنا کرتے تھے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے، بہن کا رشتہ اس سے ہو جائے۔ وہ ایسا نوجوان بچہ تھا۔ لوگ اپنے بیٹوں کو مثالیں دیتے تھے، بیٹا ایسا بننا۔ لو جی، بالکل جب جوانی کا وقت تھا، اب ماں نے اس کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں میں کوئی بہت خوبصورت بچی حور پری ڈھونڈی۔ پھر اس کے لیے بڑی تیاریاں، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ جب سب چیزوں کی تیاری ہو گئی اور شادی میں ابھی صرف 3 دن تھے، اللہ کی شان کہ بچہ اپنے ہی گھر میں چل رہا تھا، فرش دھویا تھا اور ابھی گیلا تھا، پاؤں جو پھسلا، یہ نوجوان سر کے بل گرا اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ نے پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کے تیار ہو گیا تب اللہ نے پھل کاٹا
اب تجھے سمجھ لگے گی کہ تو نے میری کس نعمت کی ناقدری کی تھی۔ ماں کے ذہن پہ اتنا صدمہ اس کی موت کا ہوا کہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، وہ گلیوں کے اندر بس تنکے چنا کرتی تھی۔ تو کبھی نقد سزا ملتی ہے نکیر، اور کبھی اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ مکہ معظمہ کا قیام۔ حج سے فارغ ہو کر اگر کچھ روز مکہ مکرمہ میں قیام کا موقع مل جائے تو اسے بہت بڑی نعمت جانی اور اس کی قدر کریں۔ دن رات جس قدر ہو سکے نفلی طواف کریں اور اپنے والدین، اساتذہ اور خاص محبین و محسنین کی طرف سے بھی نفلی طواف کریں۔ طواف وداع، اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کا حج مکمل کرا دیا۔ اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا، بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی طواف کر کے جائیں۔ اسے طواف وداع کہتی ہیں اور یہ بیرونی حاجیوں کے لیے واجب ہے۔ اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، نہ اس میں استباع اور رمل ہے اور نہ اس کے بعد صحیح ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں، پھر ملتزم پر آئیں اور کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر موقع ہو تو وداع اور رخصت ہی کی نیت سے ملتزم سے لپٹ لپٹ کر خوب روئیں، آہوزاری کریں، اپنے رب سے حج کی مقبولیت مانگیں، مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیں، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگیں، اپنے لیے بھی اور اپنے والدین، اساتذہ، مشائخ اور پوری امت کے لیے اور ادارہ MIS اور اس کے کارکنان کے لیے بھی یہ سب دعائیں مانگیں، بلک بلک کر مانگیں۔ مسجد حرام و بیت اللہ شریف کے آداب و حقوق کے بارے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی بھی معافی مانگیں اور سنت کے مطابق مسجد حرام سے نکلیں۔ ایک بہت ہی جامع دعا جو حدیث شریف میں تعلیم کی گئی ہے اسے اس مبارک سفر میں خصوصاً اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ اپنا معمول بنا لیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عربی عبارت کوشش کے باوجود یاد نہ ہو سکے تو اس کا مفہوم اس طرح ادا کر لیں: اے اللہ، میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں طلب کرتا ہوں جو ہمارے آقا نبی کریم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب کی، اور ان تمام شرور سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جن سے ہمارے آقا نبی کریم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ طلب کی۔ آمین ثم آمین۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ رجسٹرڈ انڈیا شاخ کلبہ کرتی کے ذمہ دار ہمارے حافظ مزمل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاخ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور اس جلسگاہ میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یہ آج ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے اور یہ ایک دم بہترین موقع ہے کہ مرکز کی جانب سے جو کوشش کی گئی ہے اسی کوشش کی بدولت آج شہر بنگلور کے اندر یہ اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنے بھی ہم لوگ یہاں پر دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، تکالیف کو برداشت کر کے آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔
اور ہم لوگ اپنی جو شاخوں کے اندر کارکردگی کر رہے ہیں اور جو محنت و مشقت کر رہے ہیں، ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کام بھی محض اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشی کے لیے ہے۔ تو میں تعلقہ کلبہ کرتی ضلع محبوب نگر سے آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں۔ ہمارے پاس پچھلے 1 سال سے بہت سارے کام ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس کام کو کرنے کا جذبہ ہمارے اندر اگر کسی نے اجاگر کیا ہے تو وہ مرکزی صفا کے صدر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے ہمارے اندر اس جذبے کو اجاگر کیا ہے۔ ہم لوگوں کو کام کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا، لیکن مولانا اپنی قیمتی وقت کو نکال کر ہمارے شہر کلبہ کرتی کو تشریف لائے اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لا کر کام کرنے کے طریقے کو بتلایا۔ ہم نے مولانا کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی کہ ہم ماہانہ کام ہم کس انداز سے کام کریں اور ماہانہ بیوہ عورتوں کو وظیفہ کہاں سے لا کر دیں، ان کو کس انداز سے وہ کریں۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو جو صاحب ثروت حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس آپ اپنی بات کو رکھنے کے بعد کوشش کریں۔ اور پھر مولانا نے اس وقت یہ بھی کہا تھا بخاری شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اگر جو آدمی مسکین اور بیوہ عورت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کا ثواب ایسا ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل عبادت کر رہا ہو، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ تو یہ مولانا کی باتیں ہم لوگوں کو جھجوڑ کر رکھی۔ اسی وقت سے ہم نے عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ہم بھی اس کام کو کریں گے، خوش دلی سے کریں گے۔ اور اس وقت مولانا نے سب سے پہلی ہماری جو ہمت افزائی کی، اپنے جیب سے مولانا نے 2000 روپے نکال کر دیے اور یہ کہا کہ لو ان پیسوں کو غریب بیوہ عورتوں کے اندر بانٹو۔ جب تم 1 مہینہ بانٹو گے تو آئندہ مہینے سے خدمت کرنے کا جذبہ تمہارا خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ وہ جذبہ پیدا ہوا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور آج شہر کلبہ کرتی کے اندر چاہے موسم گرما ہو یا سرما ہو، جتنے بھی رفاہی کام ہیں وہ سارے کیے جاتے ہیں۔ مثلا رمضان کے عید کے موقع پر جتنے بھی دیہات کے لوگ ہیں وہ لوگ بکرے کا گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی، تو مولانا نے کہا اس کام کو کرنا چاہیے۔ الحمدللہ شاہ کلبہ کرتی کی جانب سے ہم لوگوں نے 8 بکروں کا نظم کیا، جن میں سے 5 بکرے یعنی مرکز کی جانب سے روانہ کیے گئے تھے۔ کل ملا کر 8 بکروں کو ہم نے ذبح کیا اور اطراف و اکناف کے محلوں کے جو غریب ہیں ان غریبوں کو ہم نے گوشت تقسیم کیا۔ تقریباً 80 گھرانوں کے اندر ہم نے گوشت تقسیم کیا۔ اسی طرح بقرعید کا موقع آتا ہے تو وہاں پر بھی بقرعید کے موقع پر ہم بڑے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اب ان بڑے جانوروں کی قربانی دینے سے یہ جو دیہات کے لوگ ہیں، دیہات کے مسلمان ہیں، ان کے اندر آپس میں بھائی چارگی پیدا ہو رہی ہے۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہے کوئی جو یعنی بقرعید کی عید کے موقع پر ہمیں کچھ لا کر دے گا، رمضان کی عید کے موقع پر ہمیں کچھ لا کر دے گا۔ رمضان کے مہینے میں جو غریب ہیں وہ رمضان راشن کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جو لوگ عید نہیں کر سکتے ان کو رمضان راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ الغرض مختلف کام ہوئے۔ ابھی حال میں موسم سرما گزر رہا ہے، چل رہا ہے، تو موسم سرما میں ہمارے کلبہ کرتی کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان مدارس کے سبھی بچوں کے اندر بلانکٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر 1 نہیں 2 نہیں تقریباً 10,000 کا خرچہ ہمارے اوپر آیا، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے برداشت کیا اور اس کام کو کیا۔ اس کام کو کرنے سے سارے مدرسوں کے اندر بھی باہمی اخوت پیدا ہو گئی اور سارے مدرسوں کے بچوں کے اندر بھی جو ضرورت مند تھے ان کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح اور کلبہ کرتی کے تحت، کلبہ کرتی کے صفا کے تحت ہم لوگوں نے 2 مکاتب کا بھی قیام عمل میں لایا، جن میں اساتذہ کو ہم نے ہی مقرر کیا۔ وہ اساتذہ کی تنخواہیں ہمارے شاخ کی جانب سے دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ یہ 1 سال کی کارکردگی ہوئی۔ 1 سال کی کارکردگی کے اندر یعنی بہت سارے اخراجات ہمارے ہوئے، ان میں سے کل ملا کر 2,36,600 روپئے ہم نے 1 سال کے اندر خرچ کیے۔ یہ ہمارے شاخ کے لیے
بڑی بات ہے. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ اور بھی پختگی کے ساتھ ہم کام کریں گے. بس آپ حضرات کی اگر دعا ہمارے حق میں ہوگی تو انشاءاللہ ہم لوگ اور بھی کام کریں گے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.